الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. معزز سامعین و سامعات و حاضرین جمعہ، تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو اس کے تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص اس کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت کا بہت ہی احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمانوں کے اختلافات میں ہم کو اہل حدیث بنایا، ہمیں اس مسلک میں رکھا جو یقیناً توحید کے علم بردار ہیں۔ معزز سامعین، ہمارے
مسلک کی بنیاد توحید ہے، اور جب ہم اس توحید سے جڑے رہیں گے تو یقیناً اللہ رب العزت ہمیں عزت عطا فرمائے گا۔ میں ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کیا ہوں، اور اس کے بعد سورہ احقاف کی ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا ہوں۔ ہم انشاءاللہ اسی سے متعلق کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کریں گے۔ گزارش ہے کہ آپ ہماتن گوش ہو کر سنیں، امید ہے کہ اللہ رب العزت اس کا بہترین بدلہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ معزز سامعین، یہ ایک ایسا دور ہے کہ جو بہت ہی آزاد ہیں لوگ۔ یہ ایک ایسا دور ہے کہ اس میں لوگ اپنے آپ کو کسی کے ماتحت نہیں سمجھتے ہیں۔ اس وقت میں آپ دیکھتے ہوں گے یہ چیز کہ اولاد ماں باپ کی فرما بردار نہیں، شاگرد استاد کے کہنے پر نہیں، ماتحت اپنے آقاؤں کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ ہر کوئی اپنے طور پر آزاد رہنا چاہتا ہے، چاہے وہ کسی کی مزدوری کر رہا ہو یا وہ اپنے طور پر مالک ہو، تو اپنے سے اوپر کے مالک کی پرواہ نہیں کرتا ہے۔ یاد رکھو، کوئی انسان آزاد نہیں ہے۔ اگر اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر اس سے کچھ آزادی دی ہے تو کچھ بندشیں بھی اس کے اوپر شرعی بندشیں رکھ دی ہیں کہ وہ اس کے ماتحت ہے۔ اگر اس سے اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے تو یہ اس کی بھول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے بندے سے کہا ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ تم ماتحت نہیں ہو اور اپنے آپ میں آزاد ہو تو ذرا اپنی روح کو واپس بلا کر دیکھو۔ یعنی کہ کوئی مر جاتا ہے، اس کی روح نکل جاتی ہے تو اس سے واپس لا کر دیکھو، ہے نا۔ سورہ واقعہ کی ایک آیت، فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ یہ چیلنج ہے خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں مذہب کچھ نہیں ہے، جو کہتے ہیں دین کچھ نہیں ہے، جو یہ کہتے ہیں ہم آزاد ہیں، آزادی کے ساتھ جئیں گے، ہم تو بس یوں ہی پیدا ہو گئے اور ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں اور ایک دن مر جائیں گے۔ بس یہ مشینری ہے جو چل رہی ہے، جب اس حد تک خراب ہو جائے جس کا ریپیئر نہ ہو سکے تو مشین خراب ہو جاتی ہے اور وہاں پر زندگی ہماری ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک چیلنج ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ایک چیلنج ہے جو اس طرح کی ذہنیت اور ایسی سوچ رکھتے ہیں۔ جو مسلمان ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا ہے، لائی ہوئی شریعت کو اپنایا ہے، اور جنہوں نے اس کے سامنے اپنے سر کو خم کیا ہے، اس کے لیے ایسی سوچ رکھنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ وہ انسان جو اس طرح کی سوچ رکھتا ہے وہ یہ مان کر چلے کہ وہ دین میں تو نہیں ہے، وہ مسلمان تو نہیں ہو سکتا، باقی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جو اس طرح کی بات کہے اور ایسی نظریات کو پیش کرے کہ وہ آزاد ہے اور شریعت کا پابند نہیں تو مسلمان تو نہیں، باقی کچھ بھی آپ اسے کہہ لیجیے۔ تو مسلمانوں، ہم ماتحت ہیں شریعت کے، زندگی کے ہر گوشے میں، ہر معاملے میں ہمیں شریعت کو ہی فالو کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی میں ہر جگہ پر یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے خلاف ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کام اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف ہے۔ ہمیں اس بات کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے اور اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ہم جو یہ نیکیاں، یہ اچھائیاں اس دنیا کے اندر کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں ایک غلطی کی وجہ سے ہمارے اعمال اکارت ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ اللہ نے اس بات سے ڈرایا بھی ہے قرآن مجید کے اندر کہ جو لوگ اپنے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ڈریں اس بات سے، کہیں ان کو کوئی عذاب نہ آ جائے، کہیں ان پر کوئی مصیبت نہ آ جائے، پریشانی نہ آ جائے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ کہہ کر کے اللہ نے ڈرایا ہے اور ایسے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ ایمان والو، اللہ رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو ان کی مخالفت کر کے اپنے عملوں کو برباد
نہ کرو۔ یہ اللہ رب العزت نے ڈرایا ہے انسانوں کو، مسلمانوں کو خاص طور سے، کہ اپنے اعمال کی حفاظت کرو، نیک اعمال کی، اور برے کاموں سے، رسول کی مخالفت سے، اللہ کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ اس معاشرے میں آزاد طبیعت کے لوگ بہت زیادہ ہیں، اور لوگوں کی ایک سوچ بن چکی ہے کہ دین کچھ نہیں ہے، مذہب کچھ نہیں ہے، اور کوئی قانون، کوئی نظام نہیں ہے جس کی ہم پاسداری کریں۔ لیکن یہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھنا اور جاننا چاہیے کہ ہم اگر شریعت کی پاسداری نہ کریں تو کسی اور کی پاسداری کرتے ہی کرتے ہیں۔ اس لیے کہ انسان کی طبیعت کچھ اس طرح کی بنی ہی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں پر کسی نہ کسی کے ماتحت ہو جاتا ہے۔ ایک تو طبیعت، اور ایسے ہی انسان کی ساخت بھی ایسی ہے کہ اسے جھکنا ہے، وہ اپنے آپ کو جھکنے سے بچاتا ہے اگر، تو اس سے بچ نہیں سکتا ہے۔ ارے ٹھیک ہے، اپنے دل میں رکھتے ہو کہ اللہ کوئی نہیں ہے، ہم کو جھکنا نہیں ہے، لیکن آپ کی ایک چھوٹی سی چیز گر جائے تو آپ کی ساخت ہی ایسی بنی ہے کہ آپ کو جھک کے اٹھانا ہے، جھکنے سے کتنا بچو گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا رضا کے ساتھ جھکو، چاہت کے ساتھ جھکو۔ کس کے سامنے؟ رب کے سامنے۔ تو اللہ رب العزت اس کا بہترین بدلہ آپ کو دے گا۔ اللہ نے فرمایا نا کہ میں نے تو انسانوں کو پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ وہ جھکے، عبادت کرے۔ میں نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو کیسے عبادت سے بھاگو گے؟ یہ اور بات ہے، تم سوچ لو کہ ہم نہیں عبادت کریں گے، لیکن جھکنے سے نہیں بچ سکتے ہو۔ تو اللہ نے کہا شریعت کی پاسداری کرو، اللہ کی بات کرو، اللہ کے سامنے جھکو، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پر اللہ نے اپنی عبادت کی طرف انسانوں کو دعوت دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کی طرف آؤ، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی بات مانو۔ ان سب کے ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی اللہ سے بغاوت کرتا ہے تو وہ بہت بڑی غلطی پر ہے، بہت بڑی بھول پر ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا اور اسی کا نام مذہب و شریعت رکھا، دین محمدی سے جسے ہم جانتے ہیں، اسلام کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ایک نظام ہے، یہ ایک شریعت ہے، اور یہ قانون ہے۔ اسی قانون کے نفاذ کی بات اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ پر اس کو نافذ کرو۔ جہاں پر اجتماعیت کی ضرورت ہے، لوگ اس ایسی تعداد میں ہیں، غلبہ میں ہیں، تو وہاں پر اسلام کے حدود کا نفاذ کرو۔ اور جہاں پر آپ اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ اسلام کے حدود کو نفاذ نہیں کر نہیں سکتے، اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ کر سکو، تو کیا کرو؟ آپ اپنے آپ پر جس حد تک ہو سکتا ہے اسلام کی پاسداری کو لازم پکڑو۔ یہ ضروری ہے، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ یہاں پر ایک سوال لوگ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مسئلے کو لے کر کے بار بار سوال کرتے ہیں کہ اللہ نے تو زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے کی بات کہی، بتایا کہ غریبوں سے امیروں سے وصولو، غریبوں میں بانٹ دو، یہاں پر تو نہیں ہوتا ایسا۔ یاد رکھو یہ حکم ہے ان کے لیے جو صاحب اقتدار ہے، مقتدر لوگوں کے لیے۔ ہر آدمی کو الگ الگ یہ حکم نہیں دیا گیا ہے کہ آپ زکوٰۃ وصولیں اور اپنی مرضی سے کہیں پر بھی خرچ کریں۔ یہ ایک مجبوری ہے یہاں پر کہ جس کی جو زکوٰۃ نکلتی ہے اپنے حساب سے خرچ کرتا ہے، وہ حقیقت میں نظام کی بات کہی گئی ہے، لیکن اس کا مکلف خاص طور سے وہ لوگ ہیں جو صاحب اقتدار ہیں، یعنی کہ حکومت میں ہے، جہاں پر اسلامی حکومت قائم ہو، ان کے لیے یہ ضروری ہے۔ آج تو آپ دنیا میں دیکھ رہے ہیں یہ چیز ایسی ہے جس پر عمل نہیں ہو رہا ہے، ہر کوئی اپنے طور پر باندھ رہا ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام میں سے بعض لوگوں کو بھیجا کرتے تھے وصولی کرنے کے لیے۔ یہ اشارہ ملتا ہے اس بات کی طرف نا کہ یہ کام حکمراں کا ہے کہ وصولے، زکوٰۃ اکٹھی کرے اور ضرورت مندوں تک پہنچائے۔
अमीरों से वसूले गरीबों बांटे, यानी कि बस्ती के अमीरों से वसूला गरीबों बांटा। जब उनसे बच गई ज़कात, उनको देने के बाद भी उनके जरूरियात से बच गई, तो अब वो चीज अपने से ऊपर जो है वहां तक पहुंचाई जाएगी। फिर वहां पर भी अगर बचे तो अपने से ऊपर, यानी जो एक निजाम है, कहीं गांव है, तहसील है, जिला है, सूबा है, मरकज है ना, इस तरह से, तो इस तरह से बचते बचाते वहां तक वो चीज पहुंचती है। हमने वो निजाम कायम नहीं किया और हम उस पोजीशन में है भी नहीं कि इस तरह से करके और हुकूमत की निगाहों में कर भी नहीं सकते ऐसा। इसलिए कि बहुत सारे वजूहात है इसकी जो हिंदुस्तान में रहकर नहीं किया जा रहा है। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये तो एक बात हो गई, बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो हुदूद में दाखिल है और उन पर अमल करना आम लोगों के लिए हुक्म नहीं है, लेकिन जो आम लोगों के लिए है कम से कम हम उसको तो अपनी जिंदगी में नाफिज कर ही सकते हैं। जैसे एक चीज, अल्लाह ताला को एक मानना, अल्लाह को एक मानना, ये तो हर फर्द से मुतालबा है ना, हर फर्द से मुतालबा है, छोटे बड़े अमीर गरीब मर्द औरत सबसे मुतालबा है। कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, है ना, सबसे मुतालबा है। हर मुसलमान के अकीदे में ये बात बसी होनी चाहिए कि वो अल्लाह को अकेला माने। कोई अगर इस अकीदे से इन्हिराफ करता है तो ऐसी सूरत में वो इंसान इस्लाम से खारिज हो जाता है। ये हर फर्द से मुतालबा है। ऐसे ही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पे ईमान, उनकी इस रिसालत की गवाही देना, ये हर फर्द से मुतालबा है। और जब तक लोग इस मुतालबे को तस्लीम न करें, उनसे क़िताल का हुक्म है। आपने फरमाया ना, उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास हत्ता यशहदू अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, है ना, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों से जंग करूं उस वक्त तक जब तक कि लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ना कह दे, है ना। लेकिन ये जब आप, ये उस वक्त नाफिज होगा जब आप उस पोजीशन में आएंगे तब। जब तक पोजीशन में नहीं, तब तक क्या करेंगे? तबलीग करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे और लोगों से लड़कर कब बनवाएंगे? जब आप पोजीशन में आ जाएंगे तब। तो ये हर फर्द से मुतालबा है। और जब कोई मुसलमान हो जाता है, 150, 200, 400 हो जाए, तो उनमें से कोई भी ना समझे कि मैं इससे बरी हूं, मैं ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं मानूंगा और मुसलमान रहूंगा, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को तस्लीम नहीं करूंगा और मुसलमान रहूंगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। ये जरूरी है, ये बुनियाद है तमाम अमाल की, सारे अमलों की ये बुनियाद है। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं है तो उसके सारे अमाल अकारत हैं, सारे अमाल अकारत है। आपने बारहा सुना होगा, अखबारों में खबरों में आता रहता है, फला इंस्पेक्टर तो फला पुलिस वाला तो फला ऐसा, उसने पूरे रमजान के रोजे रहे। ऐसे रोजे से कोई फायदा नहीं है, बस ये है कि अल्लाह खुश हो जाए उसके रोजे से, तो दुनिया के अंदर कुछ दे सकता है, चूंकि बुनियाद नहीं है। ये बताइए, बिना न्यो के, बिना बुनियाद के मकान खड़ा होता है? मकान आपका खड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। बिल्डिंग आपकी बन सकती है? नहीं बन सकती। तो बुनियाद जरूरी है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये बुनियाद है। और बुनियाद अगर नहीं है तो अमाल बेकार है, अमाल बेकार है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये पूछा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप क्या कहते हैं अब्दुल्लाह बिन जुदान के बारे में। चूंकि उनका मामला ऐसा था कि वो बहुत अच्छाइयां करते थे, बहुत नेकियां करते थे, लोगों पर बहुत खर्च करते थे ज़माने जाहिलियत में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उन्होंने कभी नहीं कहा रब्बिग़फिरली खतीयती यौमद्दीन, उन्होंने कभी नहीं कहा रब्बिग़फिरली खतीयती यौमद्दीन। इसमें बुनियादी चीज क्या है? रब को तस्लीम करना है, रब को माना नहीं, मानकर कभी रब के सामने सर नहीं झुकाया, उससे अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगी, कुछ भी अमल किया, कुछ नहीं मिल रहा। कहा कुछ नहीं मिल रहा, मतलब ये है इसका। तो रब को तस्लीम करना ये जरूरी है, ये बुनियाद है, ये बुनियाद है। हर मुसलमान से ये मुतालबा है कि अपना वो अकीदा रखे कि अल्लाह है। यहां पर एक बात मैं और बताता चलो, कुछ लोगों के ज़हनों में सवाल आता है कि अल्लाह कौन है, कैसे है, कहां पर है। याद रखिए, मुसलमान होने के लिए 6 बातों पर ईमान जरूरी है और फिर इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है।
ہے نا؟ جن 6 باتوں کی پر ایمان ضروری ہے، پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ پر ایمان. اللہ پر ایمان بنا کسی دلیل کے، بنا کسی دلیل کے. کوئی دلیل نہیں چاہیے ہم کو، کوئی دلیل نہیں چاہیے. جو کوئی سوال کرے بولو یہ ایمان کی بات ہے، یہ عقیدہ کی بات ہے، یہ آستھا کی بات ہے. اور منوانا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، آپ تک پہنچانا بتانا ضروری ہے. اب ماننا آپ کے لیے ضروری ہے، ماننا آپ کے لیے ضروری ہے کہ اللہ ہے، اللہ ہے. یہ ایمان کی بات ہے، اس میں کسی دلیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس مظاہر قدرت سے سمجھنا ہے تو سمجھو، اپنے وجود سے سمجھنا ہے تو سمجھو. اپنی اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ نے جو کچھ پیدا کیا اس کو دیکھ رہے ہو، اس سے سمجھتے ہو سمجھو. اور نہیں سمجھتے ہو تو بس ہم یہی کہیں گے کہ بس اتنی سی بات ہے، اللہ ہے، تھا اور رہے گا. بس بات ختم ہے. اللہ پر ایمان یہ ضروری ہے. اب اللہ پر ایمان ہے تو اب ہمیں اس کی بھیجی ہوئی شریعت کو بھی ماننا ہے. آج معاملات بہت ہی خراب ہیں، بہت ہی خراب ہے. آج ہمارے نوجوان چاہے بچے چھوٹے ہوں، یہ والدین کی نافرمانیاں بہت زیادہ کرتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کی یہ حالت ہے، ماں کچھ کام کے لیے کہہ دے تو اس سے الٹی سیدھی باتیں سناتے ہیں. کام نہیں کرنا چاہتے. ایک بات ایک کہہ دوں، میں آپ بتا دوں یہاں پر، اس پر آپ کو صبر کرنا ہے. بچوں کے انکار پر اور ان کی بات نہ ماننے پر گالی گلوچ کرنا یہ آپ کے لیے درست نہیں ہے. آپ نے حدیث جبریل سنی ہوگی بارہا اس سے پہلے کہ جبریل علیہ السلام نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، اور تیسری بھی ایک لمبی حدیث ہے جس میں اسلام، ایمان، احسان کے تعلق سے سوال کیا گیا، اور لاسٹ میں انہوں نے پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کب آئے گی. تو آپ نے کہا تھا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھے جانے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے. یعنی کہ آپ کو معلوم تھا سامنے کون پوچھ رہا ہے، صحابہ کرام کو نہیں پتا تھا نا، لیکن آپ کو تو معلوم تھا. تو یہ آپ نے کہا جو پوچھ رہا ہے، پوچھے جانے والے جو پوچھ رہا ہے وہ جو جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھے جانے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے زیادہ اس معاملے میں نہیں جانتے ہیں. تب انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے آپ ہم کو یہی بتا دیجئے کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں. کیا کہا تھا آپ نے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا آپ یہی بتا دیجئے کہ اس کی نشانیاں کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ بات بتا سکتا ہوں. اس کی نشانیوں میں آپ نے کئی باتوں کا ذکر کیا تھا، ان میں سے خاص چیز یہ بھی کہا تھا ان تلد الامۃ ربتہا. کیا کہا تھا؟ ان تلد الامۃ ربتہا، یعنی کہ لونڈی اپنے مالکن کو جنے گی، لونڈی اپنے مالکن کو جنے گی. علماء نے اس پر بہت کچھ کہا ہے. کسی نے کہا اس سے استاد شاگرد کا معاملہ مراد ہے، کسی نے کہا کہ اس سے جناب والدین اور اولاد کا معاملہ مراد ہے، کسی نے کہا کہ نہیں اس سے ایک حقیقت ہے. آج کے علماء تو کہا کہ یہ اپنے آپ میں حقیقت میں چیز وجود میں آ رہا ہے. تینوں باتوں کی میں وضاحت کر دیتا ہوں. استاد کی فرمانبرداری شاگرد آج نہیں کرتے ہیں. آج حالت یہ ہے، میں ہر مدرسے کی بات تو نہیں کرتا لیکن خاص طور سے عصری درسگاہوں کی بات کرتا ہوں. عصری درسگاہوں کی بات، دینی درسگاہوں کی بات نہیں. اور دینی درسگاہوں کا یہ معاملہ بہت اچھا نہیں ہے. عصری درسگاہوں کا معاملہ قدرے خراب ہے. اس سے عصری درسگاہ کا وہاں ہوتا کیا ہے کہ آج عصری درسگاہوں میں استاد کی ہوڈنگ بہت کی جاتی ہے، استاد کا مذاق بہت اڑایا جاتا ہے، استاد کی باتوں کا انکار بہت کیا جاتا ہے. بھلے ان کو پھٹکے پڑے، مار پڑے، اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے نا. استاد ہٹے تو پھر وہی مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ وہ آئے مارے، یہ کیا ہوا، اس سے کیا ہوا، اور الٹی سیدھی باتیں، یہ سب ہوتا رہتا ہے. یہ اور علماء نے اسی طرح اشارہ کیا ہے. دینی درسگاہوں کا معاملہ یہ ہے، اس سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے. بس یہ ہے کہ تھوڑا سا اختلاف اس میں یہ ہے کہ دینی درسگاہوں میں استاد کے سامنے بچے کھل کر نہیں بولتے ہیں اور کھل کر مذاق نہیں اڑاتے ہیں. عصری درسگاہوں میں کیا ہوتا ہے؟
کھل کر مخالفت کر جاتے ہیں، کھل کر سوال کرتے ہیں، ہے نا، دل کی جب ہاں سے سب کچھ نکال دیتے ہیں۔ ان کے یہاں ڈر کا ماحول نہیں، ان کے یہاں ادب نہیں ہے، ادب سکھایا نہیں گیا ہے، اس لیے، اور ادب سکھایا بھی جائے تو اس کو قبول نہیں کرتے۔ اور دل سراؤں میں بس اتنا سا واقعی ہے کہ استاد کی تھوڑی عزت ہوتی ہے، لیکن اساتذہ کا مختلف نام رکھ رکھ کر کے آپس میں ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے کہہ کر کے۔ باہر کیف علماء، اساتذہ اور بچوں کے درمیان کا معاملہ اس سے مراد ہے۔ دوسری چیز والدین اور اولاد کا معاملہ ہے، اولاد والدین کی فرمانبرداری نہیں کرتی ہے، اولاد والدین کی فرمانبرداری نہیں کرتی ہے۔ آج اولاد کا جواب عجیب سا ہوتا ہے، کہا جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے ان باتوں سے بھی۔ تم سے کیا مطلب، یہ میرا معاملہ ہے، میں کچھ بھی کروں، تم سے کیا مطلب ہے؟ ایک بیٹی اپنی ماں سے کہے تیرے سے کیا مطلب ہے، میرا معاملہ ہے، میری پسند کی بات ہے۔ ایک بیٹا اپنے گھر میں کہے میں کچھ بھی کروں، تم سے کیا لینا دینا ہے؟ ارے ہم سے کیا لینا دینا ہے؟ پالا پوسا، تمہارے دکھ درد کا خیال رکھا، اور جب بڑے ہو گئے تو ہم سے کیا لینا دینا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں صبر کرنا ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بتا دیا ہے کہ لونڈی اپنے مالکن کو جنے گی، یعنی کہ اولاد اپنے والدین کی نافرمانی کرے گی تو اس پہ صبر کرنا ہے، اس پہ گالی گلوچ نہیں کرنا ہے، صرف صبر کرنا ہے اور سمجھانا ہے، سمجھانا ہے اپنے اولاد کو۔ ہو سکتا ہے کہیں کسی ڈگر پر، کسی موڑ پر اس کو بھی مل جائے، کیا اس کو بھی ہدایت مل جائے، اس لیے سمجھاتے رہو اور ان کے لیے اپنے دلوں میں محبت رکھو، نفرت نہ رکھو، یہ سمجھانا بہت ہی ضروری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ کیا نام ہے، لونڈی اپنے مالکن کو جنے گی۔ اچھا، تیسری بات اس میں ہے واضح طور پر کہ آج یہ فزیکلی کیسے ہو رہا ہے، وہ دیکھیں، آج بہت ساری ایسی عورتیں جن کے یہاں بچے نہیں ہوتے ہیں، وہ کرائے پر کوکھ لیا کرتی ہیں۔ کیا ہے؟ کرائے پر کوکھ لیا کرتی ہیں۔ یہ پوری دنیا کے اندر عام ہے۔ کیا ہے؟ پوری دنیا کے اندر یہ عام ہے۔ بہت ساری عورتیں ایسی ہیں جو یہ کام کرتی ہے، اپنا کوکھ، اپنی رحم بھاڑے پر دیتی ہے، دوسرے کا نطفہ اپنے پیٹ میں، اپنے رحم میں داخل کرتی ہے اور اس نطفے کی پرورش کرتی ہے۔ کب تک؟ 9 مہینے تک۔ بچہ پیدا ہوتا ہے پھر اس کو لے کے چلے جاتے ہیں۔ آپ کے ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے، آپ کے ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے۔ ہمارے ایک بہت قریبی آدمی کا واقعہ ہے، ان کے یہاں بچے نہیں ہو رہے تھے تو انہوں نے ایسا کیا کہ اپنا نطفہ اپنی بیوی کے ہی رحم میں رکھوایا۔ مجھ سے بعض لوگوں نے، ان کے قریبی لوگوں نے مسئلہ پوچھا، میں نے کہا بھائی یہ ایسا معاملہ ہے کہ اس پر ہم کھل کر تو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ حرام ہے، لیکن یہ ہے کہ اتنا کہوں گا کہ یہ مشتبہ ضرور ہے، مشکوک ہے معاملہ۔ آپ کا اسپرم لیا جا رہا ہے، پتہ نہیں وہ کامیاب نہ ہو، کسی اور کا داخل کر دیا جائے تو مشینری کا معاملہ ہے، اور اس میں سے چوز کیا جاتا ہے کون سے اسپرم کو داخل کرنا ہے رحم میں۔ اس طرح سے بہرکیف یہ ایک ٹیکنیکلی معاملہ ہے، اور اس میں ایک بے اولاد جوڑے کو بااولاد کیا جاتا ہے، لیکن کسی شرعی طریقے سے نہیں۔ اس پر شریعت خاموش ہے، اس لیے کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن اتنا ہے کہ یہ غیر شرعی معاملہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں جس کو اولاد نہ ہو وہ کسی کا بچہ گود لے لے، وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے اس جھمیلے میں پڑنے سے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ کوکھ بکتی ہے، کوکھ کرائے پر ملتی ہے، اور جو رحم میں، کوکھ میں جو بچہ پل رہا ہوتا ہے وہ فی الحقیقت پالنے والے کا آقا ہوتا ہے، پالنے والے کا آقا ہوتا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ان تلد الامۃ ربتہا، لونڈی اپنے مالکن کو جنے گی، لونڈی اپنے مالکن کو جنے گی، یعنی عورت جس نے کوکھ کو کرائے پر دیا وہ کیا ہے؟ لونڈی بن گئی نا، وہ لونڈی بن گئی، وہ ایک طرح سے بھاڑا وصول کرنے والی ہے اپنی کوکھ کا، اپنے رحم کا، اور جو بھڑوت ہے اس کے اندر کون ہے؟ جنین جو بھڑوت ہے وہ کیا ہے؟
मालिक हो, तरह से मालिकन एकदम वाज़ेह है, अपने तौर पर वाज़ेह है, इसमें कोई शुबा नहीं रह गया। अभी तक तो खींच तान के वालिदैन, औलाद, उस्ताद, शागिर्द जोड़ा जा रहा था, कि यहां पर तो एकदम खुलकर ये बात सामने आ गई, खुलकर कि आपने फरमाया कि लौंडी अपने मालकन को जनेगी। तो बच्चों की नाफरमानी पर खास तौर से हमको सब्र करना है और उनको समझाना है, दीन की बात सिखाना है, दीन की बात सिखाना है और बताना है वालिदैन की अहमियत क्या है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह अहकाफ में फरमाया, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना, ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि इहसाना, हमलतहु उम्मुहु कुरहन ववदअतहु कुरहन व हम्लुहु व फिसालुहु 30 शहरा। अल्लाह ने फरमाया कि हमने इंसान को ये हुक्म दिया है, ये वसीयत किया है कि वो वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करे, अच्छा सलूक करे, उस मां के साथ कि जिस मां ने उसको अपने पेट में तकलीफों से, परेशानी से रखा और परेशानी से उसको जना भी। और इस दौर में तो एकदम वाज़ेह है मामला कि आजकल तो सीजरिंग बहुत ज्यादा हो रही है ना, ऑपरेशन बहुत कर रहे हैं, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ के सामने आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि उनके साथ हुस्न सलूक किया जाए जिन्होंने दुख तकलीफ झेल कर तुम्हें अपने पेट में रखा और फिर तकलीफों से पैदा किया, और मजीद फिर अपने खून को दूध की शक्ल में तुम्हें ग़िज़ा पहुंचाया। कब तक? 30 महीने तक, हमल से लेकर दूध छुड़ाने तक 30 महीने तक, 30 महीने तक, यानी कि 30 शहरा की बात कहा अल्लाह रब्बुल इज्जत ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि 2 साल दूध का पिलाना उसमें वाज़ेह है, और जैसे हमल की जो मुद्दत है वो कम से कम 6 महीना, कम से कम 6 महीना, ज्यादा 9 महीना होता है, लेकिन यहां पर कम से कम वाली बात अल्लाह ताला ने पेश किया है। बहरकैफ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बंदों से ये कहा कि हुस्ने सलूक करो अपने वालिदैन के साथ जिन्होंने तुम पर ये एहसान किया है, और कहीं पर तो ऐसा कहा कि अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करो, अल्लाह की बात करो और उनके साथ हुस्ने सलूक करो, बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उसे बुरा ना जानो, उनके सामने झुके रहो, उनकी बातों पर उफ न कहो। यहां पर तो गाली गलौज दिया जाता है, और कुछ ऐसे माहौल, ऐसे हालात हमने बना भी लिए हैं खुद से कि मजबूर भी हो जाते हैं, मजबूर भी हो जाते हैं ओल फुल बकने पर। अल्लाह ताला ने बंदों को ये नहीं कहा कि छोटे छोटे रूम में रहो, छोटे छोटे घरों में रहो और आपके लिए दिक्कतें हों, परेशानियां हों, आपके यहां मेहमान आए तो भी परेशानी। आज यहाँ पर बॉम्बे के अंदर रहते हुए छोटे छोटे ये 40 में छोटे छोटे रूम में रहते हुए ये परेशानियां, ये दिक्कतें सामने आती है ना, कि एक बूढ़ा और एक बूढ़ी आपके ऊपर गिरा गुजरते हैं और सोचते ये ना रहते तो अच्छा होता। कुछ लिहाज है कि वालिदैन है खामोश रहो, लेकिन कहीं ना कहीं पर वो बाल बन के सामने आ जाता है ना। तो उसके लिए इंतजामात जरूरी है। आप सस्ती जगहों पर रहो, क्या जरूरत है बहुत ही महंगी जगहों पर रहने की और अपने आप को परेशान करने की। बहरकैफ मेरा कहने का मतलब यह है कि अल्लाह ताला की इबादत के बाद सबसे जरूरी चीज वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक है, उन्हें उनके मामले में गाली गलौज से बचना है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह यानी कि अल्लाह के मामले को छोड़कर, यानी कि शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह क्या फरमाया? अय्यल अनर रजुलु लिवालिदैहि, फरमाया अय्यल अनर रजुलु लिवालिदैहि। साहबे किराम एकदम अचंभे में पड़ गए। कहा क्या कोई अपने माँ बाप को भी गाली देता है? कहा क्या कोई अपने माँ बाप को भी गाली देगा, अपने माँ बाप पर लानत करेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों नहीं हो सकता है। कोई आदमी किसी के बाप को गाली देता है, किसी की मां को गाली देता है और बदले में वो भी आपको सलवतें सुनाता है, तो कहां गई गाली वो आपके माँ बाप पर पड़ी। इसलिए अपने माँ बाप को ना तो गाली दो और ना गाली दिलवाओ।
نہ تو بالراست گالی دو، نہ ہی بلا واسطہ گالی دو، نہ بالواسطہ نہ بلا واسطہ، ارے ڈائریکٹ انڈائریکٹ کسی بھی طرح سے گالی ان تک نہ پہنچاؤ، یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ اکبر الکبائر ہے۔ لیکن کبیرہ گناہ تو بہت سارے ہیں، آپ دیکھیں گے امام ابو عبداللہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں تقریباً 70 کے اوپر کچھ گناہوں کو کاؤنٹ کیا ہے، کبیرہ گناہوں کو، ان میں سے یہ جو والدین کے ساتھ کا معاملہ ہے اس کو اکبر الکبائر کہا ہے، یعنی بڑوں میں بڑا گناہ کیا ہے، یہ بڑے گناہوں میں بھی ایک بڑا گناہ ہے۔ یہ آپ اس کو ایسے ہی سمجھ سکتے ہیں جیسے بعض حدیث اس کے اندر ہے، کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، کہیں گا برسی بھی ان میں کہا 5 یا 3 کی بات کیا، تو یہ سب اکبر الکبائر میں آتے ہیں، یعنی بڑے بڑے گناہوں میں سے بھی بڑے بڑے ہیں یہ۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے اپنے والدین کو گالی دینا یا گالی دلوانا، ماں باپ کو رلانا۔ ایک صحابی آئے ہجرت پر بیعت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا میں نے اپنے ماں کو روتا ہوا چھوڑا ہے، میں ان کو روتے ہوئے چھوڑ کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوٹ جاؤ اور انہیں ہنساؤ، فضحکہما کما ابکیتہما، کیا فرمایا تھا؟ فضحکہما کما ابکیتہما، کہا لوٹ جاؤ اور پھر کیا کرو، ان کو ہنساؤ جیسا تم ان کو رلا کر آئے ہو۔ پتہ لگا اتنا بڑا اجر والا کام، یعنی ہجرت، اور اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں جہاد کی بات ہے، ان کے ہوتے ہوئے بھی والدین کے معاملے میں نظر انداز کرنے کا حکم نہیں ہے۔ والدین کی خدمت بہت ہی اہم ہے، اور بہت ساری روایتیں ہیں، کہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت و دوزخ قرار دیا، کہیں پر ان کو حج مبرور قرار دیا۔ اس طرح سے والدین کے معاملے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی ہائی لائٹ کیا ہے، لیکن افسوس کہ آج ہم اس دور میں حقوق کو پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے اللہ تعالی کے فرمان کو اپنے اوپر نافذ کرنے سے انکار کر رہے ہیں اور اس سے بھاگ رہے ہیں اور اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہے ہیں۔ مسلمانوں، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم شریعت کے پابند ہیں، ہم یوں ہی کھلے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ شریعت نے ہم کو باندھ کر رکھا ہے۔ ہم اس کی چار دیواری سے آگے نہ بھاگیں اور اپنے اوپر جہاں تک ہو سکے نافذ کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے مغفرت بھی مانگتے رہیں اور یہ اللہ سے دعا کریں الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے اوپر شریعت کو نافذ کریں اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ہم ان کو برا نہ جانیں بلکہ انہیں اپنی عاقبت کے لیے بہتر سمجھیں اور ان کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو سنواریں، دنیا آخرت میں بہترین بدلہ کی امید رکھیں۔ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے، اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ اسلام پر کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔